آمدم برسر مطلب اہل بیت کے ماننے والوں، سنو میرے نبی کی حدیث. حضور نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اہل بیت کی محبت پر مر گیا وہ شہادت کا رتبہ پا گیا. یہ ہے محبت اہل بیت. صرف اہل بیت کی محبت پہ مر جاؤ، یعنی اہل بیت کی محبت سلامت لے کر اس دنیا سے چلے جاؤ. موت آئے تو اہل بیت کی محبت پہ آئے. میں نے تصوف کی کتاب میں پڑھا سیرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کے والد ماجد حضرت مجدد الفسانی کے والد ماجد حضرت شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ وصال کا وقت تھا. آپ ان کے سرہانے کی جانب بیٹھے تھے. نزع کا وقت آیا. جب روح پرواز کرتی ہے تو ایک بار آپ کے والد ماجد حضرت شیخ عبد الاحد چشتی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی. نزع کا وقت ہے. حضرت مجدد الفسانی نے پوچھا ابا حضور میرے والد ماجد آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ اہل بیت کی محبت پر موت آ رہی ہے. اہل بیت کی محبت پر موت آ رہی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. یہ ہے اہل سنت کی نشانی. ہم تو اس ذوق کے لوگ ہیں. ہم تم بھی ہم میں شامل ہو جاؤ. ہم تو اس ذوق کے لوگ ہیں کہ ہم قبر میں بھی علی علی کے نعرے لگاتے جائیں. اہل بیت کی محبت پر جینا، اہل بیت کی محبت پر مرنا، یہ اہل سنت کی نشانی ہے. یہ بولو کس کی نشانی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. حضور نے فرمایا تھا اپنی ساری امت کو یہ پیغام پہنچایا تھا میری معرفت. وہ پیغام یہ ہے، حضور نے فرمایا تھا میری امت کو میرا پیغام دے دینا. ادبو اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. اے عمر میری امت کو میرا پیغام دے دینا کہ 3 کام نہ چھوڑے. میرا ہر امتی مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتوں پر کار بند کرے. پہلے نمبر پر اپنے نبی کی محبت، دوسرے نمبر پر اہل بیت کی محبت، تیسرے نمبر پر قرآن کی محبت. یہ پیغام ہے. ایک اور حدیث سنیے. سبحان اللہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. لوگو، صاحبو، سنیوں، دوستو، بزرگو، ایمان والو، حدیث توجہ سے سنا کرو. تمہیں تو مفت میں حدیثیں مل گئی ہیں. اپنے پچھلے بزرگوں سے پوچھو. ایک
ایک حدیث سننے کے لیے 3 ماہ سفر کرتے تھے. ایک حدیث سننے کے لیے. واللہ باللہ تاللہ. ان مسلمانوں کا جذبہ دیکھو. تمہیں ڈھیروں حدیثیں سنائی جاتی ہیں, جاتے ہوئے جھاڑ کے مسجد میں کہتے ہو مولوی صاحب حدیث رکھو ہم گھر چلے ہیں. ایسا نہ کرو, حدیثیں یاد کرو. یہ دنیا کے سارے کرتب یاد کر لیتے ہو, کبھی کبھی میری تلخ بات بھی محبت سے سن لیا کرو. یہ درد دل ہے جس کا اظہار کر رہا ہوں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی. میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی حدیث تو یاد کرو, قرآن کی آیتیں یاد کرو, حدیثیں یاد کرو, سنا کرو. حدیثیں توجہ سے اور یاد رکھا کرو. پھر گھر جا کے اپنے بچوں کو سنایا کرو, انہیں یاد کرایا کرو. وہ مسلمان جو 2 3 ماہ کا سفر کرتے تھے پیدل, کہاں چلے ہو جی؟ سنا ہے فلاں ملک میں کسی آدمی کو حضور کی حدیث یاد ہے, ہم حدیث سننے چلے ہیں. کہو سبحان اللہ. آؤ حدیث سنو. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. جو اہل بیت کی محبت پر مر گیا وہ بخشا گیا, وہ بخشا گیا. ایک اور حدیث سنا دوں. میرے اور تیرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ. لو جی فیصلہ ہو گیا. یہ فیصلہ نبی نے دیا. جو اس فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا. میں کہوں تم نہ مانو تمہارا بگڑتا کچھ نہیں, نبی کہہ دے تم نہ مانو تمہارا رہتا کچھ نہیں. فیصلہ خود کر لو. میرا کام تو سنانا ہے, تمہارے نبی کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری حدیثیں سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا, من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت. جو اہل بیت کی محبت پہ مر گیا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مرا. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اہل بیت کی محبت پر مر جانا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, نبی کا فرمان ہے, ہمارا ایمان ہے.